اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی بروز منگل رات کو 10 بجے دوست اپنا ذرا جو ہے وہ یہ میوٹ کر دیں مائک۔ تمام دوست اپنا مائک میوٹ کر دیں خود ہی۔ جیسا کہ ہم نے یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ الحمدللہ ہم آج منگل کے دن رات 10 بجے لائیو سٹریمنگ کریں گے، اور ہمارے تمام جو احباب ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں بٹ صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، طاہر ڈار صاحب موجود ہیں، سید نوید نقوی صاحب موجود ہیں، اور آج جو ہمارے ایک اور ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے عامر منیر صاحب، اور یہ سابق مربی ہیں قادیانی جماعت کے۔ اللہ نے ان مربی صاحب کو ہدایت دی اور الحمدللہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی غلامی سے نجات پا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ تو آج خصوصی اس پروگرام کے لیے ہم نے ان سے ٹائم لیا، بڑے مصروف تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج ہم ان سے ان کا تعارف پوچھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق کہیں آگے چلے جانا ہے، تو میں زیادہ دیر اس چیز میں حائل نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سابق قادیانی مربی منیر صاحب سے ہم ان کا تعارف پوچھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی لائیو سٹریمنگ کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام عامر منیر ہے، اور میں سابق قادیانی جماعت کا مربی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 3 سال قبل مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ یعنی کہ قادیانیت کو اسلام کی طرف آنے کا میرا 3 سال کے اوپر محیط ہے، اور میں نے قادیانی جماعت کا 3 سال مطالعہ کیا کہ قادیانی جماعت اصل میں کیا حقائق رکھتی ہے، اور اسی سلسلے میں 2014 میں قادیان بھی گیا، اور وہاں جا کے قادیان میرے جانے کا مین مقصد جو یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جو لکھتا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں جو ہیں وہ خشک ہو چکی ہیں، اور اب جو روحانی فیض ہے وہ قادیان سے جاری ہوگا۔ تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی وہ، کیونکہ مکہ اور مدینہ جانے کے لیے تو قادیانی نہ تو کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی دعا کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہاں پہ قادیانیوں کا ایک شعر آ رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قادیانیوں کا یہ شعر ہے کہ احمدی وہ ہیں جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھیں، تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیاں ملے۔ تو ناظرین کرام یہ دیکھیں کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ جس چیز کی تڑپ تڑپ کے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسی کے مقدر میں وہی چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ آج جہاں پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں، چاہے وہ افریقہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں، ان کی ایک ہی تڑپ تڑپ کے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ، اے اللہ تبارک و تعالی، تو ہمیں وہ روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دے، تو ہمیں مکہ کی زیارت نصیب فرما دے، تو ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ لیکن قادیانی حضرات جو ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ تڑپ تڑپ کے یوں دعا کرے کہ ہم کو قادیاں ملے۔ تو چونکہ میں بھی اس وقت ایک قادیانی جماعت کا مذہبی رہنما تھا، تو میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی وہ روحانی جو ہے مرکز وہ دیکھوں۔ تو اسی سلسلے میں 2014 میں بھی قادیان گیا، تو وہاں جا کر قادیان میں ایک ایسی دل میں گھٹن سی محسوس ہوئی، کیونکہ جہاں پہ ایک ظاہر سی بات ہے ہمارے ایک پیشوا
وہاں پہ اس وقت میرے پیشوا تھے، میں اپنے پیشوا کی سرزمین پہ گیا، تو بجائے اس کی کہ میرے دل کو گھٹن محسوس ہو، میرے دل میں تو خوشی کی لہر آنی چاہیے تھی کہ میں ایک اپنے پیشوا کی اور سرزمین کے اوپر ہوں جس سے نور کے چشمے جاری ہونے تھے اور جس سے فیض کے چشمے جاری ہونے تھے۔ تو بالکل اس کے برعکس میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو تقریباً 15 دن، 2 ہفتے وہاں رہنے کے بعد، اور ان 2 ہفتوں میں جو میرے اوپر گزری وہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کہ وہاں پہ کوئی روحانیت کا سلسلہ، کوئی وہ جو مرزا غلام قادیانی کی ایک روحانیت تاثیر یہاں، کیونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہاں جس جگہ پہ اس کے پاؤں لگتے ہیں، جہاں پہ وہ رہتا ہے، جہاں پہ چلتا ہے، تو اس کی ایک عجیب روحانیت اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ وہ کیفیت مجھے نظر نہ آئی۔ تو میرے دل میں یہ بات کہ یار ہم جس بندے کو نبی مانتے ہیں، کیا وہاں پہ جو نبی مدفون ہے، جہاں اس کا مسکن ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں وہ رہا، تو جہاں اس کا یہ مزار ہے، تو یہاں پہ کیا روحانیت، کچھ روحانیت نظر تو آنی چاہیے تھی نا۔ تو بہرحال اس سے جب واپس آیا تو میں اسی تحقیق میں لگ گیا کہ آخر قادیانی کا حقائق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایسا میرے دل کے اندر، اور مجھے میں اپنا ذاتی تو اس میں کوئی کمال نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ واللہ یہدی لنورہ من یشاء، کہ یہ اللہ محض اپنے فضل سے جسے چاہتے ہیں نور ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو چنانچہ اس 3 سال کے عرصے میں 2014 سے لے کے 2017 تک میں نے 3 سال قادیانی جماعت کا مطالعہ کیا، اور مرزا کی وہ تحریرات جو اس نے اسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین امیز الفاظ، اور باقی جتنے بھی اس نے صحابہ کرام، اہل بیت، اور باقی اس کے جو متضاد الہامات تھے، ان تذکرہ کا مطالعہ کیا، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ قادیانیت جو ہے دراصل وہ حقیقی اسلام نہیں، بلکہ حقیقی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ حقیقی علیہ وسلم۔ اسلام ہے، اور یہ قادیانیت جو ہے محض ایک پراپوگنڈا ہے، اور اسلام کا یہ فرقہ نہیں، بلکہ یہ ایک گروہ ہے جو اسلام کے اندر اسلام کے اندر رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جی تو مربی صاحب یہ بہت، میری مطلب کہ 3 سال کے دوران میں نے جی جی فرمائیے فرمائیے۔ تو یہ 3 سال کے عرصے میں نے قادیانیت کا جو مطالعہ کیا، اس میں یہ بات جو میرے نتیجہ میں نے اخذ کیا، اور اس کے اوپر پھر میں نے مرزا غلام قادیانی کی اس جو جھوٹی نبوت ہے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مبارکہ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیکون امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم نبی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اسی ایت کے ضمن میں اسی حدیث مبارکہ کے تحت میں مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کے اوپر لعنت ڈال کر، اور مرزا غلام قادیانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت کذاب اور دجال سمجھتے ہوئے ان کی دعوت نبوت پہ لعنت بھیج کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا، الحمدللہ۔ جی منیر صاحب، عامر صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا۔ تو میں یہاں اپنے ناظرین جو سننے والے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ جو جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ نے یہ جو مربی بنے تھے، مختصر تعارف کروا دیے، آپ نے یہ کہاں سے کورس کیا اور آپ کتنا عرصہ مربی رہے ان کے؟ تو جی جی یہ تھوڑا، جی جی شمس الدین بھائی، یہ جامعہ احمدیہ چناب نگر میں ان کے جامعہ ہے، جامعہ احمدیہ چناب نگر ہے، چناب نگر میں جی ان کا جامعہ احمدیہ کے نام سے ایک ادارہ ہے جس میں یہ مربیان کورس کرتے ہیں۔ تو جی وہاں سے میں نے کورس کیا، اور کورس کرنے کے بعد جو ہے وہ میں جامعہ احمدیہ میں سے میری پھر فراغت ہوئی 2011 میں، اور 2011 سے میری پہلی پوسٹنگ وہاڑی تحصیل میلسی میں ہوئی، اور اس کے بعد میری دوسری پوسٹنگ فیصل آباد میں، تیسری گوجرا میں، مطلب کہ 2011 سے لے کے 2017 تک میں قادیانی جماعت کے اس عہدے پر فائز رہا، اور رفیق، قادیانی جماعت کی تبلیغ میں میں کرتا رہا۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں مداخلت کی، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ بھی کلیئر کر دیں کہ وہ کورس کتنے عرصے کا تھا جو آپ نے کیا جائے؟ جی جی وہ جی 4 سال کا ان کے جی مربی صاحب، جی ان کے کورس کی مربی صاحب، جی جی ان جاری کے رکھیے۔ کورس کی 2 کیٹیگری
جی इनके कोर्स की दो कैटेगरीज होती हैं। एक 7 साल का होता है जो बैरून ममालिक के लिए, यानी कि अक्सरियत जो है वो 5 साल का कोर्स करती है और उसके बाद 2 साल का तखस्सुस करती है और फिर बैरून ममालिक मतलब अफ्रीका और गाना और इस इलाकों में अफ्रीका के जो ममालिक हैं वहाँ पे तबलीग के लिए जाते हैं। और मैंने 5 साल का कोर्स किया है। जो इनका एक शाहिद होता है और एक मुबशर का कोर्स होता है। जो शाहिद का कोर्स है वो 7 साल का होता है और जो मुबशर का कोर्स है वो 5 साल का होता है। और मुबशर का कोर्स जो ये मदरसतुल ज़फ़र में ये वक्फ जदीद के तहत करवाया जाता है। जी मुरब्बी साहब, एक्स मुरब्बी साहब, माजरत चाहता हूँ, एक्स मुरब्बी साहब ये बताइए कि आप एक बंदे को जानते हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, जिनका नाम था, वो भी साबिक मुरब्बी थे कादियानी, साबिक मुरब्बी नज़ीर अहमद साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल हमारे मोहसिन हैं, हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े, मतलब कि पहले के उन्होंने फील्ड को पास किया और वो फील्ड में रहे। अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है, तो 1-2 बार उनसे मुलाकात भी हुई है मेरी माशाल्लाह। इन्होंने कौन सा कोर्स किया है एक्स मुरब्बी नज़ीर साहब ने? जी जहाँ तक मेरा इल्म है मेरी मतलब कि जहाँ तक मालूमात है, मेरी मालूमात के मुताबिक इन्होंने भी मुबशर का कोर्स पास किया है मदरसतुल ज़फ़र में। ठीक है। अभी मैं 2-4 मिनट आपके और लूंगा कि अगर हमारे जो दोस्त सुनने वाले हैं, जो हमारी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा हैं, उनमें से अगर किसी दोस्त ने कोई सवाल करना हुआ तो वो आपसे कर ले। अगर उनका कोई सवाल ना हुआ तो फिर आप बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको इसका इस दुनिया में भी अजर अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। तो फिर आप अपने जो आमीन आमीन। आपने जो प्रोग्राम बनाया उसके तहत जा सकते हैं। तो पहले मैं बाबर भट्ट साहब से पूछता हूं कि बाबर भट्ट साहब ने अगर कोई सवाल जी करना है तो बिल्कुल। वो कर लें। सबसे पूछता हूं कि बाबर भट्ट साहब ने अगर कोई सवाल करना है तो वो कर लें। जी बाबर भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, इसकी जो जज़ा है अल्लाह ताला यही दे सकता है, और ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा काम है। तो जो 5 साल का कोर्स था, जो 5 साल का अस्सलाम, आप मेरे दफ्तर में आ जाएं जहाँ उस दिन मुलाकात हुई थी। बीच में आवाज आ रही है। तो वहाँ पे मैं बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाएं। पढ़ के तो आप इस फैसले पे पहुंचे। बस मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वो जानते बूझते फैसला नहीं कर सकते, उनमें फैसला करने की कुव्वत नहीं होती। सिर्फ एक जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा या ही है। 2 सेकंड लगते हैं कि मैंने इस चीज को छोड़ दिया, लेकिन वो अना में आके, या उनके कुछ मसाइल होते हैं फैमिली के, अपने बीवी बच्चों के खौफ से, रिश्तेदारों के खौफ से, वो कई दफा हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब हम फंस गए हैं इसमें। तो वो फैसला जी करने की बिल्कुल। पैदा करें। और मुरब्बी साहब को देखें, इन्होंने तो पूरा कोर्स किया, 4-5 साल का कोर्स, को थोड़ा नहीं उन्होंने पढ़ा होगा, वो फुल टाइम कोर्स होगा। आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस दौरान वहीं पे मुकीम रहे, वहीं पे पढ़ते रहे, और इसके बावजूद अल्लाह ताला ने जब आपको हक दिखाया तो आप में फैसला करने की इतनी कुव्वत थी और ताकत थी कि आपने इस निजाम को छोड़ दिया। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल, असल में जो कादियानी हजरात हैं वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनके बहुत सारे बात जो मुरब्बियान हैं, मैं आपको ये बड़ी तसल्ली के साथ बता रहा हूँ कि पूरी रिपोर्ट के साथ, पूरी तस्दीक के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मुरब्बियान हैं उनमें से तकरीबन जो है, जो बड़े बड़े ओहदेदार मुरब्बियान हैं, वो सब जानते हैं कि बिल्कुल कादियानियत जो है वो एक झूठ के ऊपर मबनी मजहब है और हकीकत इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो अपने मफादात की खातिर कादियानी जमात के साथ जुड़े हुए हैं और अपने आप को उसमें दंसाए हुए हैं। अगर वो इन मफादात से थोड़ा निकलें तो अल्लाह तबारक व ताला भी उनको हिम्मत देते हैं, और अगर वो अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ज़रूर उनको देते हैं। अगर ये ज़हरी दुनिया के ऊपर बैठे रहेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत मुश्किल अमर होगा। ये दुनिया को, उनको दुनिया की जो ज़िंदगी है इसके ऊपर आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह बहरहाल देना पड़ेगी, फिर ये मामला होगा। शम्स भाई, मैं 1 मिनट ले सकता हूँ? 2 मिनट सिर्फ, क्योंकि दोस्तों का टाइम है, या अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहे तो कर लें। जी, असल में अगर कोई और साथी बात करना चाहते हैं एक्स मुरब्बी साहब से, तो मुख्तसर बात कर लीजिए, ताकि मुरब्बी साहब ने भी जाना है और हमारी जो स्ट्रीमिंग है वो भी हमने करनी है।
جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ مطلب جی مربی صاحب جی ایسا ہے کہ میں انشاءاللہ ہم آپ جی طاہر جی صاحب آپ نے کوئی جی شمس صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں مربی صاحب کو ٹائم نہیں لیتا ہے مربی صاحب کا، تو میں جی جی صرف اتنا کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح ہم لوگوں نے چھوڑا ہے اس کلٹ کو، اس سیکٹ کو، تو اس لحاظ سے سیکٹ میں تو اس کو نہیں کہتا، کلٹ ہی کہتا ہوں. تو اس ایک نئے مذہب کو چھوڑا ہم نے، تو ہم لوگ تو چلو یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اب ہمارے روزگار ہیں، ہمارا اپنا کچھ کام ہے، کوئی بزنس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی قربانی مربی صاحب نے دی ہے وہ جی جی مطلب ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کوئی مربی بھی چھوڑ سکتا ہے ان کو، کیونکہ ان کا تو زیادہ شکنجہ ٹائٹ ہے. ان کی لائف کا پورا جو ڈپینڈنسی ہے، جو اصل میں جتنی ان کی جو جی جی بالکل لائف ہے وہ ہمارا ساری اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. جی تو آج مربی صاحب نے جی جانا ہے بالکل ایسا چونکہ، ہی تو بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ مربی صاحب کو ایسے ٹائم لیں اور ہم اس پہ بالکل پوری ایکسٹریم کریں گے انشاءاللہ. میں جزاک آپ اللہ جی. تمام میں تو جی آپ بہت تمام میں آپ تمام دوستوں کی طرف سے، بٹ صاحب کی طرف سے، ڈار صاحب کی طرف سے، نوید صاحب کی طرف سے، اپنے اس جو منگل والے دن کا ہماری جو یہ سٹریمنگ ہے جس میں ہم صرف اور صرف الحمدللہ جو جتنے ایکس قادیانی ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، تو میں اپنے بھائی عامر منیر صاحب کو مستقل دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیا کریں، تھوڑا سا ٹائم ایک دیں منٹ رہ تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. تو میں عامر منیر لائن پہ صاحب لگے سے ہوئے. میں عامر منیر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جی ایک دفعہ پھر. تو اب جی آپ کوئی بات اپنے نہیں، کام. انشاءاللہ یہ ہمارا ذمہ کام ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور، جب بھی آپ ہمیں اس پروگرام کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ بس دعا کریں کہ اللہ استقامت عطا فرما دیں. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، آمین آمین. ٹھیک ہے جی عامر منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام جو ہمارے احباب ہیں وہ ایکس مربی صاحب چلے گئے ہیں، تو ان کا تعارف صرف ہم نے سننا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کروا دیا. تو بٹ صاحب جیسا کہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ جو جماعت احمدیہ لوگوں کا اخراج کرتی ہے وہ کس بیس پہ کرتی ہے، اور اس اخراج کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو میں سب سے پہلے مائک جو ہے یہ اپنے بھائی بابر بٹ صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اس پہ ایک کلام فرمائے، وہ بتائیں کہ یہ جو جماعت احمدیہ کا یہ جو اخراج ہے یہ کس قسم کا ہے. اور جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں طاہر ڈار صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک وہ آج وہ فارم تھا، اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی پہلی شک بٹ صاحب کو بتا دیجئے کیا ہے. اگر بٹ صاحب آپ کو پتا ہے تو اس کو پڑھ کر سنا دیجئے اور پھر اس پہ اپنی رائے بتا دیجئے. جی میں پڑھ دوں؟ بابر بٹ صاحب سے پوچھ رہے ہیں جی. بٹ صاحب ہے آپ کے پاس؟ ایک سیکنڈ میرا مائک میوٹ تھا، سوری. میرے پاس نہیں ہے، آپ اگر پڑھ کے جی سنا دے تو مہربانی ہوگی. یہ ایک لیٹر ہے جی جو کہ جماعتوں میں یہ سرکولیٹ کرتے ہیں جب کسی کا اخراج کرتے ہیں یا کسی کو تعزیر کی جاتی ہے. تو یہ ویسے تو یہ لیٹر جو ہے یہ دیتے بھی نہیں ہے، کسی کو ریکارڈ نہیں دیتے، اسپیشلی جہاں پہ ان کو تھوڑا سا فیل ہو جائے تو یہ لیٹر کسی کو بھی نہیں دیتے. بہرحال یہ میرے پاس پہنچ گیا کسی طریقے سے، اور یہ لیٹر اس پہ یہ جس پہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں، اس میں جو پہلے نمبر پہ یہ تازہ ہی ہے، یہ 2020 کا ہی ہے لیٹر. تو اچھا ماشاء اللہ. اس میں جو پہلی شک ہے اس میں 4 کیٹیگریز ہیں جن کا جماعت کے ساتھ اخراج کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو پہلی جو کیٹیگری ہے اس میں مندرجہ ذیل افراد کو بوجوہ اخراج از نظام جماعت کی سزا دی گئی ہے. برائے مہربانی احباب جماعت میں اس کا اعلان کروا دیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. نیچے یہ 4 افراد کے نام لکھے ہوئے ہیں، آگے ان کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں. تو یہ واٹس ایپ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں
کہ अखराज अज़ निज़ाम जमात जो है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है और इनका तरीक़े वारदात क्या है? जी, जब किसी भी वजह से, किसी भी बिना पे जमात में इख्तिलाफ होता है किसी का, तो आप कहें कि जमात से फलां बंदे का अखराज हुआ, तो एक अहमदी कादियानी वो आपके गले चढ़ेगा। वो बोलेगा ये क्यों बोला है कि जमात से अखराज हुआ है, निज़ाम जमात से अखराज हुआ है। निज़ाम जमात से जहां तक मैंने सुन रखा है या पढ़ रखा है, वो ये मुराद लेते हैं कि जो जमात की सरगर्मियां हैं उनमें तो वो शख्स हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन वो आज भी मिर्जा साहब की बैत में है, यानी वो रुजू कर सकता है, वो माफी मांगे, अपनी गलती का जो है उसका इतराफ करे, माफी मांगे, उसका अजाला करे, तो फिर वो वापस आ सकता है। तो मैंने कई लोगों से कई दफा पूछा कि जब एक शख्स को आप कहते हैं कि निज़ाम जमात से निकल गया है, तो वो जमात में रहता है या क्या किसी के पास ये इख्तियार है कि वो उसकी बैत ही तोड़ दे, वो खत्म हो जाए निज़ाम से? तो वो कहते हैं नहीं, हमारे पास ये कोई इख्तियार नहीं है। शम्स भाई, मैंने एक ना वीडियो देखी थी आपके बारे में भी और लोगों के बारे में भी देखी जिन्होंने इस कल्ट को खैर बात कह दिया है। तो उस वीडियो में को दो मुरब्बी साहबान थे, उनसे सवाल किया जाता है कि शम्स भाई ने जमात कैसे छोड़ी, तो वो ना उसकी वजाहत कर रहे थे कि पहली तो बात यह है कि ये रजाई भतीजे हैं, तो ये कोई रिश्ता नहीं होता। हालांकि आप कोई सगे भतीजे तो लिखते नहीं है, आप भी रजाई भतीजे लिखते हैं। और फिर ये कह रहे थे कि आपको किसी वजह से जमात से निकाला गया था, आपका अखराज हुआ था। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर आपका अखराज हुआ तो आप फिर भी जमात से मुंसलिक थे, क्योंकि आप वापस जा सकते थे, आप उनकी बैत में थे, आपने बैत खत्म नहीं की थी। सवाल यह है कि जब एक आदमी का अखराज होता है, पहले तो ये देखते हैं कि एक आदमी है जो जमात में है, मिसाल के तौर पे किसी जिला की जमात है, सियालकोट की है, उसकी कोई तहसील ले ले, डस्का, पसूर, किसी जगह पे एक आदमी की तजनीद हुई है और वो वहां से मूव करके किसी और मुल्क में चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, तो वहां पे जो लोकल उसकी जमात होगी वहां पे भी उसकी तजनीद होगी, वहां पे भी वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब वहां पे वो उसका दिल नहीं लगता या सेटल नहीं होता, वो किसी और मुल्क में चला जाता है, वहां पे भी उसकी तजनीद होगी। तो शम्स भाई, एक बंदे की 3 जगह पे रजिस्ट्रेशन है, एक बंदा वो 3 जगह पे 3 बंदे शो कर रहा है। अब मेरा ख्याल है आपकी भी अभी तक तजनीद होगी, आप इनसे अपना तजनीद का नंबर मांगे। आप रोजाना इनसे टक्कर लिए होते हैं, आप रोजाना इनसे मुनाजरे भी करते हैं, सोशल मीडिया पे आप बड़े एक्टिव भी हैं, आपने 4 अरब भी भेजे हुए हैं इस निज़ाम पे, मिर्जा साहब पे, और आप दारा इस्लाम में भी आ चुके हैं, तो आपने खुद बैत तोड़ी है। लेकिन जब भी ये बोलते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये बंदा, ये इसको हमने निजाम से निकाला हुआ था, ये जमात से निकाला हुआ था, फलां बंदे को जमात से निकाल दिया। यार, हौसला पैदा करो, फराग दिली का मुजाहरा करो, बताओ कि ये आदमी हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, शम्स भाई ने हमें छोड़ा है। ये क्या तस्वीर है कि जनाब हमने उनका खराज किया है। आपने जिनका खराज किया है वो वापसी पे आना चाहें तो आप उनकी थोड़ी तस्हीक करते हैं, उनकी अनाक को दचका देते हैं, आप उनसे माफी मंगवाते हैं और फिर वो आप उनको वापस ले लेते हैं। अब शम्स भाई जो हैं, इनको आपने निकाला नहीं, ये खुद बैत तोड़ के बाहर आए हैं। मरबी साहब अभी गए हैं, आप हैं, सैयद भाई बैठे हैं, मैं हूं। ये जो हैं, इनको इनका खराज नहीं हुआ, इन्होंने मिर्जा साहब की जो बैत है वो खुद तोड़ी है। आप लोग जो कादियानी है, फराक दिली का मुजाहरा करें और लोगों को ये बताएं कि इन्होंने जमात छोड़ी है। ये अब वापस आने वाले नहीं है, जिनको 10-10 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, 8-8 साल हो गए हैं, वो आपसे मुनाजरे भी कर रहे हैं और उनका तजरीद नंबर भी, और उनको आप अपनी तादाद में भी गिन रहे हैं। तो ये दोहरे मेयार और ये मुनाफकत है, ये मुनाफकत है बुनियादी तौर पे।
آپ صاف بات اپنے پیروکاروں کو بھی بتائیں، اپنے فالوورز کو بتائیں، اور دنیا کو بھی صاف بتائیں. تو میرا مطلب یہ میرا نقطہ ہے. اگر مزید آپ کسی دوست بات کرنا چاہے تو کریں. میں اگر مجھے موقع ملا تو میں دوبارہ بولوں گا. جی شمس بھائی، آپ کو آواز نہیں میری آ رہی؟ جی بٹ صاحب فرمائیے. جی میں نے کہا کہ میں نے اپنا نقطہ بیان کیا ہے، تو اگر کوئی دوست اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں فردر. جی جی ٹھیک ہے بٹ صاحب، بہت شکریہ. ہم دوبارہ آپ کو پھر لیتے ہیں، جی ضرور. یہیں سے ہم بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو میں دوبارہ چلتا ہوں طاہر ڈار صاحب کی طرف. طاہر ڈار صاحب، اسی لیٹر کے اندر ایک شک میں نے دیکھی ہے جس کے اندر قضاء کا ذکر ہے. جی تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ یہ قضاء کیا ہے. ہمارے بہت سے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ جو احمدیہ یا قادیانی نیٹ ورک ہے، یہ اس جالے کا، اس نیٹ کا ایک حصہ ہے. ان کی عدالت ہے جس کو دارالقضاء کہتے ہیں. یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ مختلف شعبہ زندگی ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کو. ان میں سب سے جو بڑا شعبہ ہے وہ شعبہ امور عامہ ہے، جن کے ہاتھ سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تنازع آپس میں پیدا ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں جماعت کے اندر، سب سے پہلے تو یہ قدغن لگائی جاتی ہے لوگوں پر کہ آپ جماعت کی اجازت کے بغیر ملکی قوانین کے تحت اپنا مقدمہ نہیں لے جا سکتے. اچھا. یہ ایک پہلی پابندی ہوتی ہے ہر پیروکار پر. تو یہ بھی ویسے تو انسانی حقوق کے لیے یہ بڑے مطالبے کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلی وائلیشن یہ خود کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا، آپ نے اچھا. جو بھی مسئلہ ہو ہمارے پاس لے کے آنا ہے. اب امور عامہ سے کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں میں نے امور عامہ سے نہیں حل کروانا، تو پھر آگے انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو عدالت بنائی ہوئی ہے، ایک اپنی سو کالڈ دارالقضاء بنائی ہوئی ہے، وہاں پر یہ لوگوں کو گھیر کر لے جاتے ہیں. اب ادھر بھی وہی ماحول ہے کہ وہ مربیان جو ہے وہ وکالت کرتے ہیں اور فیس لیتے ہیں. یہ بھی معاملہ ہے. اچھا. پرسنلی بھی کوئی پیش ہوتا ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ادھر بھی مربیان مقرر ہیں جو کہ مربیان جس طرح وکلاء حضرات فیس لیتے ہیں، تھوڑی لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ لوگ انہوں نے یہ ایک سسٹم نیا جنریٹ کیا ہوا ہے. اور پھر وہاں پہ وہ جو ان کے قضاء کے معاملات، عدالتی معاملات ہیں، وہ ایک عدالت ہے ان کی جہاں پہ کہ اپنے جو باہم میوچل ان کی انڈرسٹینڈنگ سے وہاں پر معاملات حل کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اپیل کا بھی حق ہوتا ہے. ویسے ہی یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ جو اس فیصلے کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے سے، میں خود اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ میری جی. نظر میں خود کئی ایسے فیصلے ہیں جو کہ متنازع فیصلے تھے. اب ایک شخص جس کا فریق جو ہے وہ خود اس میں ملوث ہے، اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا چچا جو اسی بینچ میں بیٹھا ہوا ہے، وہی جج ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے. تو انہی بنیادوں پہ بہت سارے متنازع فیصلے ہوئے ہیں، اور اکثر لوگ پھر وہ نہیں مانتے ان کی بات. وہ پھر مسائل جا کے باہر ملکی عدالتوں میں حل ہوتے ہیں، مقامی سطح پہ یا جہاں پہ بھی وہ ان کو ریلیف ملے. تو یہ وہاں پہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو باؤنڈ کرتے ہیں، اور جو پھر اس فیصلے کو نہیں مانتا پھر اس کو یہ اخراج کرتے ہیں. پھر اس کو اخراج سے مراد واٹس ایپ کی بات جو ہے میں اس کو آگے مزید بڑھاتا ہوں کہ جب بھی ان سے پوچھیں، آپ جماعت کے اندر جب پوچھتے ہیں، ان کو کویسچن کرتے ہیں، تو یہ ایک سیاسی بیان دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو جماعت سے نہیں نکال سکتے، ہم جماعت سے ان کو نہیں نکال سکتے، ہم نے نظام سے نکالا ہے. میں نے یہ کئی دفعہ سوال کیا کہ کیا نظام اور جماعت مختلف ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام ہے وہ جماعت سے مختلف ہے.
جو جماعتی تعلیم ہے اس سے مختلف ہے، ان کا کوئی لنک نہیں آپس میں. تو یہ کہتے نہیں جی نہیں ہم جماعت سے نہیں نکالتے، نظام سے نکالتے ہیں. تو جب کوئی شخص چھوڑتا ہے ان کو تو ان کو یہ بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر یہ اس کو بطور سند ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو نکالا، جی بڑی سند پیش کرتے ہیں جی ہم نے ان کو نکالا ہے. سوال کرنے کی آپ لوگوں کے پاس اجازت نہیں ہے. آپ کسی کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اندر خانے چھپے ہوئے عقائد ہیں، ہماری جو اندر خفیہ باتیں ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہے، اس کو کوشچن کر رہا ہے، تو اس وقت آپ لوگوں کو پھر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کبھی قضا میں گھسیٹتے ہیں، کبھی امور عامہ میں گھسیٹتے ہیں، اور پھر بالآخر الٹیمیٹلی بندہ جو ایک کھڑا ہو جاتا ہے ان کے سامنے، پھر وہ فیصلہ نہیں مانتا. پھر یہ وہ لنگڑا لولا ایک اعلان کر دیتے ہیں ساری دنیا میں اپنے ماننے والوں کے اندر کہ یہ جی ہم نے اخراج کر دیا. لیکن ایکچولی جو بٹ صاحب نے بات کی ہے وہی ہے کہ اخراج یہ نظام سے کر سکتے ہیں، جماعت سے بیعت توڑنے کا جو حق ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہے. تو یہ اس کو بطور ٹول استعمال نہیں کر سکتے. واقعی وہ ہمت اپنی پیدا کریں اپنے. اب جس طرح انہوں نے میرے ساتھ میرا اعلان کیا تھا، اور آج بھی بشر کالو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، حافظ مظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں، ایک سیٹنگ ہوئی وہ بھی نامکمل، اور یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ ایک نیکسٹ سیٹنگ ہم کریں گے، اس میں ہم اپنے پراپرلی کوشچن جو ریز کریں گے. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ الٹیمیٹلی وہ کوشچن آئیں گے جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. مرزا صاحب کی کتب کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے میرا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کنفائن کر دیا جائے، ایک سرکل میں ایک مخصوص دائرے میں فٹ کر دیا جائے، اس سے نہ کو ملے نہ اس. میں نے پھر یہ امور عامہ فون کر کے پوچھا کہ آپ جب اخراج کرتے ہیں کسی شخص کو، اس کو کس حق سے محروم کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ کا حق ہے کسی کو کسی حق سے محروم کرنے کا؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں جی ہم صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے کہ جی ہم اس کو جماعتی فنکشنز پر نہیں بلاتے. خود وہ آ جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر وہ کہیں آ جائے تو پھر وہ جو جماعتی عہدے داران ہوتے ہیں وہ وہاں پر نہیں بیٹھتے، اور یہ نظارے میں نے خود بھی دیکھے ہیں. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہر طرف سے گھیرا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، اس کو تنگ کیا جائے. بالآخر وہ بیچارہ جو ہے وہ کہتا کہ یار میں معافی ہی مانگ لوں، اس سے بہتر ہے. کیونکہ ایک بندہ جو 40-50 سال الٹیمیٹلی جس کا اور سرکل ہی نہیں ہے، تو وہ پھر تنگ آ کے پھر کہتا کہ چلو یار میں معافی مانگ لیتا ہوں ان سے. یہ اچھا پھر اس بٹ سے صاحب، معافیاں منگواتے ہیں. جی بٹ صاحب آپ کی بات کو آگے انشاءاللہ جاری کرتے ہیں. جی یہاں جی میں جی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، جس طرح ایک سیشن کورٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اپیل جاتی ہے ہائی کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ سے وہ اپیل چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں. تو کیا یہ جو قضا ہے، جو ان کی عدالت ہے، یہ وہی سپریم کورٹ کا درجہ رکھتی ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں، مختصر بتا دیں. جی یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. اس میں انہوں نے 2 غالباً یا 3 سٹیپس رکھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا مطلب جیسا سنگل بینچ ہوتا ہے، ایک بندہ یا 2 بندے سماعت کرتا ہے، اور ایک اس سے آگے پھر وہ 5 بندے جو یا 4 بندے مل کے سماعت کرتے ہیں. یہ دارالقضاء نہیں، یہ دارالقضاق ہے. تو اس کا جو اچھا فیصلہ چلیں. نہیں مانتا ہوں وہ ان کی حیثیت سے وہ سپریم کورٹ کا ہی درجہ رکھتی ہے. جو فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں. اچھا، جو اب یہ چھوٹے لیول پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں، کسی نے نظارت امور عامہ کا کہنا نہیں مانا، حکم نہیں مانا، تو اس کا اخراج کر دیا گیا. جی اسی طرح کسی نے اپنے محلے کے صدر کا کہنا نہیں مانا، بار بار صدر کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اس کا بھی جماعت سے اخراج کر دیا گیا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو قضاء کا فیصلہ ہے، یہ بندے کو جماعت کے نظام سے نکالتا ہے یا مرزا صاحب کی بیعت سے بھی نکال دیتا ہے؟ جی نہیں، وہ فیصلہ اسی پہ وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ یہ جماعت سے نہیں نکال سکتے،
जमात से निकलने का हक हर शख्स का अपना है, वही ऐलान करेगा तो वो जमात से निकलेगा। बाकी तो वही बटसा वाली बात कि वो हर बंदे की नंबर प्लेट अलाट की हुई है, इन्होंने टैग लगाया हुआ है, उस पर नंबर लगाया हुआ है। ये मेरे पास फरिस्त पड़ी हुई है, उसका नमूना भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हर बंदे के टैग लगे हुए हैं, ये कंप्यूटराइज नंबर लगे हुए हैं। ये चंदे की फहरिस्त है, तो हर बंदे को इन्होंने नंबर प्लेट लगाई हुई है। और जो इनका फैसला जिस सतह पे भी नहीं मानता, उसको फिर ये चार्ज लगाते हैं कि जी अदम तावन की बिना पर अखराज अज निजाम जमात की सजा दी जाती है, या उसको कोई और तज़ीर कर देते हैं। लेकिन लुबिल बाब वही होता है घूम घुमा के कि उसका बाइकाट किया जाता है और उसको तंग किया जाता है। शम्स भाई आपका माइक म्यूट है, आप माइक अनम्यूट करें। जी मैं यहाँ पे अपने तमाम दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, मैं आपसे दोस्तों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ताहिर डार साहब एक शिक नंबर 2 लिखी है, वो मुझे पढ़ के सुना दें। जी उस पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एक दूसरी कैटेगरी है इसमें, इसी लेटर में जो नजर आई है कि मंदरजा झैल अफराद जमात अहमदिया मुबाइन, ये दूसरे अपने मुसलमान भाइयों के लिए तशरीह कर दूं, और कादियानी हजरात के लिए भी जिनको नहीं पता अंदर की बात का, उनके लिए भी तशरीह करती है। मुबाइन उनको कहते हैं जो इनकी बैत करते हैं, उनको ये मुबाइन कहते हैं कि दर्जैल अफराद जमात अहमदिया मुबाइन से खुद ला तलक हो चुके हैं। यानी कि ये उन अफराद की लिस्ट है जिन्होंने खुद ला तलकी का इजहार कर दिया है। जिस तरह स्लीपर सेल होता है, कोई वैसे ही छोड़ जाता है अलानिया, जिस तरह हमने ऐलान किया, या कोई वैसे ही जो वो इस तरह डी लिंक हो जाता है इनसे कि वो ना होने के बराबर हो जाता है, तो खुद ला तलक हो चुके हैं, अब ये निजाम जमात में शामिल ना हैं। यहां पर ये शम्स साहब आपसे सवाल मैं करता हूं कि ये उसके लिए भी वही सजा जो अखराज जिसको सजा दी गई है किसी बात ना मानने की, और जो खुद ला तलक हुआ है उसके लिए भी वही सजा, क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अच्छा, ये जो अभी आपने एक शिक पढ़ के सुनाई है, अब आपको पता है कि जितने भी कादियानी हजरात हैं ये लोगों को ये कहते हैं कि इसको हमने जमात से निकाला, जी हमने इसको किक आउट कर दिया, उसकी जातियात पे अटैक करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि जो बंदा मिर्जा गुलाम कादियानी को खुद छोड़ जाता है इस बिहाफ पे कि मिर्जा साहब झूठे हैं, वो सच्चे नहीं हैं, तो कादियानी जमात को पता होता है कि ये बंदा हमें खुद छोड़ के चला गया, कादियानी जमात उसके बावजूद उसका इखराज करती है और लिखा जाता है कि इसका भी इखराज हुआ, जिसने कादियानी जमात की किसी बात को नहीं माना उसका भी इखराज हुआ। क्या ये दोनों का इखराज एक जैसा है या इसमें फर्क है? अच्छा, अब जहां तक मैंने देखा, मैंने इस चीज को परखा कि तीनों का इखराज एक जैसा है। जमात ने उसका भी इखराज किया निजाम से, जिसने खुद छोड़ा उसका भी इखराज किया निजाम से, जिसको कज़ा ने सजा दी उसका भी इखराज किया निजाम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इखराज की कैटेगरी एक ही है। फिर जो बंदा हम जैसा, जैसे बाबर भट्ट साहब हैं, आप हैं, सैयद नवीद बुखारी साहब हैं, और बहुत से लोग हैं, अभी वो एक्स मुरब्बी साहब आए, तो कादियानी हजरात सिर्फ इन लोगों को मुर्तद क्यों कहते हैं? शम्स भाई मैं 1 मिनट के लिए ना रुकावट कर रहा हूँ कि आपकी बात काट रहा हूँ। किसी दोस्त है, कोई दोस्त है उनका ना माइक अनम्यूट है, दूसरे दोस्त अगर माइक म्यूट कर लें तो फिर आवाज एको नहीं होगी, तो हमारी आवाज टकरा के आपकी आवाज दोबारा में सुनाई दे रही है।
تو دوست جو ہیں وہ سارے اپنے مائک میوٹ کر لیں، جو دوست بول رہے ہیں ان کا انمیوٹ ہوگا مائک، باقی جو ہے وہ میوٹ کر لیں تو پھر آواز صاف ہوگی۔ جی میں اپنا مائک خود ہی میوٹ کر رہا ہوں۔ جی جی بٹ صاحب اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، اب ہم سب نے مائک میوٹ کر دیا، میں پھر میوٹ کرنے لگا ہوں۔ جی جی طاہر ڈار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طاہر ڈار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کا مائک میوٹ ہے، وہ ہاتھ بڑھا کے جی آپ کو میں نے مائک میوٹ کیا، ٹھیک آ رہی ہے آواز، وہ بتا رہے ہیں کہ آ رہی ہے۔ جی آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب انہوں نے تینوں قسم کی کیٹیگری کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جو نظام ہے قادیانی جماعت کا، اس سے یہ اخراج کرتے ہیں بندے کا، چاہے یہ خود اس کا اخراج کر دیں، چاہے یہ قضاء کے ذریعے ان کا اخراج کروا دیں، چاہے کوئی بندہ خود قادیانی جماعت کو چھوڑ جائے، انہوں نے پھر بھی اس کا اخراج کرنا ہے۔ جب یہ تینوں کیٹیگری ان کی ایک جیسی ہیں تو پھر یہ اسپیشلی ہم لوگ جو قادیانی جماعت کو خود چھوڑتے ہیں، پھر یہ ہمیں صرف ہمارے لیے مرتد کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پھر تو جس کا بھی نظام سے خراج ہوگا وہ مرتد ہی کہلائے گا۔ مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اب جب سے ہم نے اسٹریمنگ شروع کی ہے، انہوں نے ہماری اسٹریمنگ کا نام رکھ دیا ہے مرتدین کی اسٹریمنگ، کہ سارے مرتد اکٹھے ہوئے ہیں۔ اخراج تو ہمارا بھی جماعت نے کیا ہے، ہم بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ اپنے ایک کزن کی بات بتاتا ہوں، میرے ایک کزن ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم۔ اب ہوا کیا کہ ابراہیم صاحب نے جب مجھے ملنے آنا تھا، یہ پاکستان آئے، تو میں نے ان کو اپنے گھر بلایا، میں نے کہا مجھ سے ملے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، مگر اچانک ان کو کسی نے خاندان میں سے بتا دیا کہ شمس الدین نے تو جماعت چھوڑ دی ہوئی ہے، یہ تو مرتد ہو چکا ہے۔ اب اخراج میرا بھی کیا جماعت نے، جیسے یہ قادیانی جماعت بولتے ہیں، تو پھر مجھے مرتد کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، ابراہیم صاحب نے میرے پاس آنے کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈا کہ تم نے جماعت کو چھوڑا ہے، لہٰذا اب میں تمہارے گھر نہیں آ رہا۔ ایسا بندہ جو مجھے اس وجہ سے میرے گھر نہیں آ رہا کہ میں نے قادیانی جماعت کو چھوڑا ہے، اس کا خود جماعت نے خراج بھی کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے قادیانی جماعت جس کا خراج کرتی ہے وہ بندہ مرزا صاحب کی بیعت سے نہیں نکلتا، وہ بندہ مرزا صاحب کی بیعت کے اندر موجود رہتا ہے۔ اب مرزا صاحب کی بیعت سے وہ کیسے نکلے گا کہ وہ مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتا ہوا مرزا صاحب کو چھوڑ جائے، اعلان کر دے کہ مرزا صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، تو لہٰذا وہ احمدیت سے باہر نکل گیا، مرزا صاحب کی بیعت سے باہر نکل گیا۔ مگر جماعت احمدیہ پھر بھی اس کا اخراج کر کے اس کو یہ بتاتی ہے کہ تم نے بے شک مرزا صاحب کو چھوڑا ہے، تم بے شک مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتے ہو، تم بے شک مرزا صاحب کو حدیث کے مطابق جو 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، یہ سمجھتے ہو، مگر ہم نے تمہارا اخراج کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ تم اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہو جو ابھی بھی احمدی ہیں۔ ڈار صاحب آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی بالکل۔ اچھا، یعنی کہ جماعت اخراج کر کے یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ ابھی تک ہمارے ہاں موجود ہے، ہماری تجنید کے اندر موجود ہے، ہماری جو آبادی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کیسی دو نمبری ہے جماعت کی؟ بلکہ ان کا تو کام ہے کہ یہ اعلان جماعت کرے کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس نے مرزا صاحب کی بیعت توڑ دی ہے، لہٰذا اب اس کا مرزا صاحب کے ساتھ اور جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہونا تو ایسا چاہیے نا ڈار صاحب؟ جی بالکل بالکل ایسی بات ہے۔ مگر جو آپ نے دوسری شک پڑھی ہے، جو آپ نے دوسری شک پڑھی ہے، اس کے اندر یہ لکھا جی ہے کہ ایسے 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 بندے کا بھی اخراج از جماعت ہے کہ یعنی اس کو جماعت سے نظام سے خارج کر دیا ہے۔ تو اس کے یہ بارے میں سب کی لسٹ ایک ہی ہے، سب کی لسٹ ایک ہی ہے، سب کی جزا سزا ایک ہی ہے۔ تو یہ اتنا اصل میں وہی ڈبل سٹینڈرڈ میں نے لفظ یوز کیا کہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم نے اخراج کر دیا ہے، دوسری طرف وہ
کہتے ہیں ہم وہ جماعت اس نے خود چھوڑی. مطلب یہ ان کی بات جو ہے وہ اسی طرح یہ سیاسی گمن گیری میں گھماتے رہتے ہیں. تو ان میں ایک ان کے اندر ظرف نہیں ہے کہ یہ صحیح بات کر سکیں. معذرت چاہتا ہوں، جی بات کاٹ رہا ہوں، جی میں 2 منٹ لوں گا. اچھا، یہ جو بیانیہ 74 کے بعد آیا تھا، آج بھی آپ پوچھیں نا ان سے کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، تو یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ اور کہہ سکیں. یہ بیانیہ ہے 74 کے بعد کا. جب یہی اب اختیار نے مرزا ناصر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو جو کچھ ہم آپ کو سمجھتے ہیں آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اور ان کے بزرگوں کی تحریرات بھی دکھائی گئی کہ دیکھا یا نہیں دیکھا، سنا یا نہیں سنا، جو مرزا صاحب پہ ایمان نہیں لایا وہ کافر، پکا کافر، بلکہ جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ان بھول بھلیوں میں مرزا ناصر صاحب گھماتے رہے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہی اب اختیار کے دانتوں کے نیچے یہ سوال ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو اگلا سوال انہوں نے یہ کرنا، جب آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو ہم آپ کو کیوں سمجھیں. اب مسئلہ یہ ہے، میرے پاس بھی ریکارڈنگ ہے، آپ کے بارے میں بھی، میرے بارے میں، اوروں کے بارے میں بھی، جب خود بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مرتد ہیں. جب سامنے آئیں گے تو بولیں گے جی ہم تو آپ کو غیر مسلم بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اتنے ڈبل سٹینڈرڈ اور اتنی منافقت کے 2 3 رنگ اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں. خدا کے لیے جو بھی بات کرنی ہے وہ واضح کرو، صاف بتاؤ. جی حدیث ہے یا کہ انبیاء پہ تو خیر مان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، شرائط میں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ جن کو نبی مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، تو ہم کیا ہوئے؟ پھر بھی بولیں گے آپ مسلمان ہی ہیں. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جو حدیثیں ہیں وہ جو کہتی ہیں جو ہے وہ آپ جانیں اور وہ جانیں، اور جب اکیلے میں بیٹھیں گے تو بولیں گے وہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے. خدا کے بندو ایک بات پہ ٹکو تو صحیح نا، ایک بات پہ تو ٹکو نا. جی میں دوسرے دوستوں کو موقع دیتا ہوں. جی میں اپنی باری پہ پھر بات کروں گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کچھ کہہ سکتا ہوں شامل بھائی، اجازت ہے؟ جی بس ٹائم بھی ہمارا ہونے والا 47 منٹ ہو گئے ہیں. نوید صاحب آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. 47 منٹ ہو گئے. میں اب 47 منٹ میں یہ چیز کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا، پھر انشاءاللہ کبھی جب ہوگی بات. نہیں آپ ایسا کریں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک وہ ایکس مربی صاحب آئے تھے جن کی وجہ سے ہمارا ٹائم چل گیا. ہم اس کو تھوڑا سا تقریباً آج 1 گھنٹے تک لے جائیں گے. آپ کے پاس 13 منٹ ہیں، آپ کچھ فرما دیجیے. بہت ہے اگر اتنا ہے تو. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جب ان کا اخراج ہوتا ہے نظام سے، خارج کر دیا، تو یہ مرزا صاحب کے بیت میں تو رہتے ہیں؟ جی بالکل رہتے ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب مرزا صاحب کی بیعت میں رہتے ہیں تو یہ جو ارکان اسلام، یعنی کہ ان کے بھی جو ارکان اسلام جس کو یہ نماز پڑھتے ہیں نا، بیعت جب اخراج کر دیا تو نماز ان پہ فرض ہی رہتی ہے نا کہ جماعت نہیں کہتی ہے رہتی ہے. نماز بھی معاف ہے، فرض رہتی ہے؟ نہیں جی رہتی ہے جی. اچھا، یعنی کہ جماعت کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کو نماز معاف کر سکے، چھوڑ سکے جی تم نماز، ہمیں دوبارہ جی نمازیں نہیں. روزہ بھی جی ان کو رکھتے ہیں، یہ پھر رکھتے ہوں گے، ظاہری بات ہے. جماعت نہیں کہتی ہوگی بھائی تم روزہ بھی نہ رکھو، کیونکہ ان کے اختیار میں جو نہیں ہے. جی اب چندہ جس کو یہ زکوٰۃ کہتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا بھائی آپ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں ہم تو آپ سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ دیکھو ہمارا چندہ اتنا ہوتا ہے. اب چندہ جس کو یہ زکوٰۃ کہتے ہیں، اب یہ ہو گیا ارکان اسلام. جی بالکل تو ہو گیا. جماعت جب یہ کسی کو خارج کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے، کس اختیار سے یہ کہتے ہیں جی ہمیں تمہاری زکوٰۃ نہیں چاہیے؟ کیونکہ وہ تو مرزا صاحب کی بیعت میں، یہ وہ اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. زکوٰۃ تو اللہ کے لیے ہے. جی بالکل اللہ کے لیے. اچھا، وہ تو اللہ جو ان کا چندہ ہے وہ ان کی زکوٰۃ ہے نا، وہ تو اللہ کے لیے. تو ان کے پاس کیسا اختیار ہے کہ جب یہ خراج کرتے ہیں وہ اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بھائی ہمیں وہ زکوٰۃ نہیں چاہیے. یہ دیکھیں اللہ سے کیسے لڑتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ تو ہر جماعت کا جو بندہ ہے جو اگر ہماری اسٹریمنگ سن رہا ہوگا تو اس کو یہ بات کا علم ہے کہ یہ چندہ جو ہے اس کے اندر زکوٰۃ کی رقم بھی یہ شامل کر کے لے لیتے ہیں. معاف نہیں ہے نا.
اگر معاف نہیں ہے یہ تو کہہ دیتے ہیں بھائی معاف ہے تمہیں نہیں لیتے نا. اب وہ بیعت میں تو مرزا صاحب کی ہے, وہ اپنی زکوٰۃ اور یہ جو چندہ ہے وہ کدھر کسی اور میں تو دے نہیں سکتا, وہ دے گا تو مرزا صاحب کو ہی تو دے گا کیونکہ ان کی بیعت میں ہے اخراج کے باوجود بھی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ ان کے پاس کیسا اختیار ہے جو اللہ کے اختیارات دیکھیں یہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور جی ہمیں تمہارا یہ زکوٰۃ نہیں چاہیے. میں نے یہ ایک چھوٹی سی ایک بات کرنی تھی, شاید میں اپنا بات جو ہے نا کنوے نہیں کر پایا. نہیں آپ نے کنوے کر دی ہے, ہمیں سمجھ لگ گئی ہے, انشاءاللہ ناظرین کو بھی لگ گئی ہے. آپ اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ باقی بس ایک میں نے چھوٹی سی ایک بات کرنی تھی کہ میں یہ آپ کو جس طرح آپ سارے ہم دوست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے دماغ میں جو ہے نا ایک چھوٹی سی ایک بات آئی کہ دیکھو یار ایک اللہ کا ایک طریق ہے, میں ایک اللہ کا طریق یہ ہے کہ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی بہت بڑی چیز آتی ہے نا اللہ اس کے مقابلے میں اتنی اور چھوٹی چیز ڈال دیتا ہے. لائک فار ایگزامپل الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اللہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب دیکھو اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی ابابیلیں بھیج دی. اللہ چاہتا ان ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی بڑے وجود کے جانور بھیج سکتا تھا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ان ہاتھیوں کی طاقت ایکسیپٹ کر لی کہ برابر کے چیزیں اللہ مقابلے میں لا رہا ہے. اللہ اپنی خدائی دکھانا چاہ رہا تھا کہ تم جتنی مرضی بڑی طاقت میرے محقق کے مقابلے میں, کفر کی جتنی مرضی بڑی طاقت آ جائے, میں اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہی چیز تمہارے مقابلے میں لاؤں گا تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ طریق ہے اللہ کا. اب جس طرح وہ کتنا بڑا تھا نمرود, ٹھیک ہے, اس کے مقابلے ایک مچھر, چیک کریں نا اللہ کی خدائی, نمرود کے مقابلے اتنا مچھر, آج مچھر نے اسے بیڑا گرک کیا ہوا تھا. اچھا اب میں یہ دیکھ رہا تھا, اب آپ تھوڑا سا غور کریں یہ کتنی بڑی انویسٹ کرتے ہیں اپنے ایم ٹی اے چینل پہ, پراپر ان کے فنڈیڈ انویسٹمنٹ, ایک کتنا بڑا نیٹ ورک ہے ایم ٹی اے کا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کا ہم پہ یہ کرم ہے, یہ جو ہم یہ 4-5 دوست یا جتنے بھی دوست احباب ہم لوگ آ جاتے ہیں, دیکھیں نہ میں عالم ہوں, ٹھیک ہے, نہ یہ بھائی جان بٹ صاحب, نہ اپنا ڈاٹ صاحب, ٹھیک ہے, نہ ہم اتنے کوئی فنڈیڈ, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اتنے بڑے ایک نمرود ٹائپ چینل کے مقابلے میں یا اتنے بڑے سمجھ لیں ایک ہاتھی کے مقابلے میں ہمیں ایک ابابیل کے طور پہ پیش کر دیا ان کے سامنے. تھوڑا چیک کریں, اس کو غور کریں. اختلاف کوئی مجھ سے کر سکتا ہے میری اس بات سے اختلاف بھی کرے, میری اپنی ذاتی بات. آپ ذرا چیک کریں تو آپ نے زبردست بات کی ہے. چھوٹی سی بات, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کفر کا جو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے ایم ٹی اے اور اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے, اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم 4 بندے ایسے بیٹھے ہیں اور ان کو سنا رہے ہیں. اللہ نے ان ہاتھیوں کو, ٹھیک ہے, دیکھو نا کفر کو کیسے توڑا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے, جس کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے. یہاں پہ نبی صاحب یہاں پہ مجھے ایک بات کہنے دیجئے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد جی, بالکل زندہ باد. یہ انہی کا تو خیال ہے جی, اللہ کے لاتا ہے. اب آپ بات کیجئے. تو یہ چیز جو ہے نا, میں نے ایک چیز دیکھی. اب اللہ تعالیٰ نے سمجھ لے ہم اللہ تعالیٰ کے مچھر ہیں جو نمرود کے سامنے آ گئے, وہ کتنی بڑی طاقت تھی. نبی صاحب جی, کتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے, کتنے فنڈیڈ ہیں. ہمارا کیا کچھ بھی نہیں, ہم خود ہی اسی پہ تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے بٹ صاحب کی رائے لے لیں, پھر ڈار صاحب کی رائے لیتے ہیں, اور پھر ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. جی کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ہمارے بھائی بہت ہی. نوید صاحب اپنا مائک بند کر دیں. نوید بھائی اپنا مائک بند کر دیں. ہارڈلی ہوں گے یہی 28-30 سال کے, اور اتنی زبردست انہوں نے بات کی ہے, اپنی عمر سے زیادہ میچور ہے ماشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑا کام لے لیتا ہے. بالکل. آپ نے ابرہا نے جب لشکر کشی کی کعبہ کے, وہ مثال ہے کہ ان ہاتھیوں پہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے, اور انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں
کہ لاکھوں لوگ ہیں جو مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور کروڑوں لوگ ہیں جو خوفزدہ ہیں، اور وہ ایک ایسا کیڑا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا کسی کو، ایک جراثیم ہے. تو اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑے کام لے لیتا ہے. یہ ایک وائرس جو آج کل آیا ہوا ہے کرونا، یہ نظر نہیں آ رہا اور ساری دنیا کے لوگ خوفزدہ ہے اور لاکھوں لوگوں کو مار دیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے جب تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑا کام لے لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بولا، بہت اچھا کہا. تو کچھ جو لوگ ہیں نا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا چلے جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں. ایک ایسی بھی قسم ہے جو بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ جو بینکنگ سے تعلق رکھتے ہیں نا، ان کو پتا ہوگا کہ جب آپ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، تو پھر اس اکاؤنٹ کو آپ آپریٹ نہیں کرتے، نہ کوئی پیسہ جمع کرواتے ہیں نہ پیسہ نکلواتے ہیں. 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، آپ کو کوئی کام پڑا تو آپ اس بینک کے پاس گئے، آپ کہتے ہیں یار میں نے یہاں پہ کوئی اکاؤنٹ کھلوایا تھا تو میرا اکاؤنٹ تو چیک کریں. تو وہ چیک کرتے ہیں، وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ایک ٹرم ہے، جی اب تو پیسے کا کام کرتے ہیں، جی پیسے کا کام ہے تو کیوں ہم اپنے گاہک کو ختم کریں گے. آپ موجود ہیں لیکن آپ کا اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہویا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سو گیا ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے قادیانی لوگ ہیں، میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، جو ڈارمنٹ ہیں، جو واضح نہیں سامنے آتے. وہ نہ تو ان کو چندہ دیتے ہیں، آج کل مہنگائی کا دور ہے، جو لوگ اب بیرون ملک بیٹھے ہیں جن کے بچے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہے، پاکستان میں تو اور مشکل ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں یہاں پہ جو پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور پارٹ ٹائم 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور یہ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کم سے کم اجرت ان کو ملتی ہے جو منیمم ویج ہے. وہ بچہ جب بچی کام کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی مشکل سے پیسے بناتے ہیں اور ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم کیوں دیں کسی کو، کیوں چندہ دیں. تو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ تو جو کلیئر ہو کے آئے، شاہ صاحب آپ کی طرح، طاہر ڈار صاحب کی طرح، شمس بھائی کی طرح، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کہتے ہیں جی چھوڑیں جی دفع کریں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے بھی اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہو گئے ہیں اور وہ اکاؤنٹ ابھی تک موجود ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو وہ لوگ بٹ جی صاحب معذرت چاہتا ہوں، جی ابھی 3 منٹ رہ گئے ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں. صرف 1 منٹ چاہیے، صرف 1 منٹ اگر مجھے مل سکے، صرف 1 منٹ. بولیں آپ نوید بھائی. 30 سیکنڈ، 1 منٹ میں. اچھا وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح محروم کرتے ہیں یہ جماعت احمدیہ کے جو بیچارے معصوم لوگ ہیں اس کو اللہ کے فرض کی ادائیگی سے. اب ان کے نزدیک تو اللہ کے فرض کی جو ارکان اسلام ہے ان کی ادائیگی جو زکوٰۃ ہے وہ چندہ ہے نا، اس سے یہ اللہ کے فرض سے کتنا محروم کرتے ہیں. اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ یہ محروم کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے افراد کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے نا، اخراج کر کے جی ہمیں تمہیں زکوٰۃ نہیں چاہیے. اور بھائی وہ بیعت میں تو مرزا صاحب کی ہے، تمہیں نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ تم کہتے ہو نہیں چاہیے، تم اس کو اللہ کے فرض کی ادائیگی سے محروم کر رہے ہو جو ایک اللہ کا فرض ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ادا نہیں کر پا رہا تمہاری وجہ سے، اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ وہ گناہ ہی اپنے سر لے رہے ہیں سارا اخراج کر کے. بس یہ چھوٹی سی ایک بات کہنی تھی میں. جی بٹ صاحب ڈار صاحب کو تھوڑا سا موقع دے دیں اگر آپ کی اجازت ہے. ڈار صاحب بس آخری کلمات آپ نے اگر 1-2 کہنے کہیے، پھر ہم اس کو اپنی اسٹریمنگ کو اینڈ کرتے ہیں. اس کا بس لبے لباب آپ بیان کر دیجئے. ماشاءاللہ نوید صاحب نے بہت اچھی بات ہمارے سامنے پیش کی ہے. جی یہی وہ بڑی اچھی ماشاءاللہ بات کر دی انہوں نے. تو میں بھی یہ اپنے ہی بات سے اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ جب میرا انہوں نے کیا نا، جب ان سے سوالوں کے جواب بن نہ پائے، یہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں. 11 صفحوں کا لیٹر ہے جو مرزا مسرور صاحب کے نام لکھا میں نے. یہ اتنے لیٹر جو ہیں یہ میں نے ان کو لکھے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ایک لیٹر کا جواب نہیں آیا. تو یہ حالتیں ان کی. تو اگر انہی وائلیشنز پہ جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری جو کتابیں نہیں پڑھتا اس کے ایمان پر مجھے شک ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب مرزا صاحب کی بات نہ ماننے سے یا ان کی بات نہ ماننے سے خراج ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مرزا مسرور صاحب کا بھی خراج بنتا ہے.
क्योंकि उन्होंने भी किताबें नहीं पढ़ी हुई। यही मेरी इल्तिजा है सब दोस्तों से कि इनकी किताबें पढ़ें और इनसे सवाल पूछें। ये आए बाएं शाएं करेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे, और ये इनका तरीका वारदात है। मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त भी है और उनके लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला सबको जो है वो सीधा रास्ता, जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है, वो अपनाने की तौफीक मिले। जज़ाकल्लाह जी। शम्स भाई आपका माइक म्यूट है, आप माइक अनम्यूट करें। जी भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया, डार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पूरा 1 घंटा हो गया हमारी स्ट्रीमिंग को, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके टाइम को कम कर लें ताकि सुनने वाले इजी सुन सकें। तो मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब इख्तितामी 1-2 बातें करूँगा। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे मुरब्बियान या ऐसे जमात अहमदिया के अफराद, मिर्ज़ा साहब के मानने वाले, जो हम लोगों को, ये मैसेज में देख रहा हूँ मुर्तद शायद लिख रहे हैं, तो ये कम अज़ कम हम इंशाअल्लाह ताला, ये जो हमारे पास 2020 में नज़ारत मूरमा की तरफ से एक लेटर आया हुआ है सलीमुद्दीन के साइनों के साथ, इंशाअल्लाह इसका मैं मुकम्मल स्कैन अपनी किसी वीडियो में लगाऊंगा। वो तमाम मिर्ज़ा साहब के मानने वाले उसको देख लें, पढ़ लें कि हम जो मिर्ज़ा साहब को इस बुनियाद पे हमने छोड़ा है कि वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 30 कज़ाबों में से एक कज़ाब हैं। ये हम हदीस का मफहूम आपको बयान कर रहे हैं। तो उसके बावजूद हमारा इखराज किया गया है जिस तरह आम कादियानियों को किया जाता है। तो अब जो जो बंदा हमें मुर्तद कहे या जो गालियां निकाले या जो भी कहे, ये सारी चीजें, इसका मतलब है जो जमात अहमदिया जिनका खराज करती है उनके ऊपर भी लागू होंगी। तो लिहाजा बड़ा सोच समझ के हमारे लिए लफ्ज अब इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम यही बताना चाहते थे कि हमारा भी खराज है और लोगों का भी खराज है, और लोग माफी मांग लेते हैं आपके डर की वजह से, वो जमात में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके डर की वजह से या आपकी किसी लालच की वजह से हम वापस नहीं आते, मगर हमारा भी खराज हुआ है, और जो लफ्ज आप हम पे फिट करेंगे वही लफ्ज आपको उन लोगों पे फिट करना पड़ेगा। जैसे मेरे खानदान के अंदर मेरा एक कजन है वसीम, वो इब्राहिम का भाई है, इन दोनों का इखराज हुआ है, और बहुत सारे लोग जिनका इखराज हुआ है। अब वो सारों को आप मुर्तद की लिस्ट में लेके आए, ठीक है। और यहाँ मैं अपने जो टीम के मेंबरान हैं इनकी तरफ से तमाम इन अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमें सुन रहे हैं, ये जो हमें बाद में सुनेंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये हमारा पैगाम है, ये हमारा पैगाम है कि हम जो हैं इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही मंगल वाले दिन प्रोग्राम किया करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सारा जो प्रोग्राम है इसको कोशिश करेंगे कि हम कम कर लें। तो अगर अगर किसी दोस्त की कोई बात रह गई है वो हमें बता दे। मेरा ख्याल है शम्स भाई अब काफी हो गया, क्योंकि आज के दौर में लोग लंबी स्ट्रीमिंग और इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते। 1 घंटे की मेरा ख्याल है वीडियो काफी, बातें तो जब जितना हम लगे रहेंगे बातें तो फिर खत्म नहीं होती। बातें तो सर ये अगर शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में सारी रात भी खत्म हो जाएगी, तो ये बातें खत्म नहीं होंगी इनकी। जिस तरह इनके डबल स्टैंडर्ड है ये खत्म होने वाले नहीं है। चले आखिर में जिस तरह हम एक दुआया कलमात अदा करते हैं, इस दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मुसलमान जिस मुल्क में भी हैं, जहाँ भी हैं, मुश्किल हाल हैं, अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों की मुश्किल हल करे। जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को, जो मुसलमान हैं, चाहे कादियानी है चाहे कोई भी है, सबको हदायत के रास्ते पे रखे, हदायत के रास्ते पे चलाए। जो लोग घरों में बीमार हैं, हस्पतालों में हैं,
جہاں کہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. یہ جو کرونا کی وبا ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے. جو لوگ اسلام کے خلاف اٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور اگر کسی کے ایسے بندے کے ذمے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اسلام سے اتنا دور کر دے کہ اس کو توفیق ہی نہ ملے کہ اسلام پہ اپنی زبان درازی کر سکے. تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم سب کے لیے اور خاص کر کے یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے. یہاں آخر میں اپنے دوستوں کو ایک خوشی کی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ دوپہر کے ٹائم میرے گھر میں ایک قادیانی آیا اور وہ قادیانی جب آیا اس سے کوئی 2 گھنٹے بات چیت چلی اور الحمدللہ وہ قادیانی اسلام قبول کر کے اپنے گھر گیا ہے اور اس نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ اللہ اکبر. آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. شمس بھائی آپ کا مائک میوٹ. جی بٹ صاحب فرمائیے. مائک میوٹ تھا آپ کا. جی مائک میوٹ تھا آپ کا تو آواز نہیں آ رہی تھی. آپ کچھ کہہ رہے تھے. اب دوبارہ بولیے. آپ کی جو لپس کی موومنٹ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ہم سن نہیں پا رہے. جی ڈاکٹر صاحب بٹ صاحب نے کیا کہا مجھے صحیح طرح آواز نہیں آئی. بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ مائک میوٹ تھا آپ کا تو آواز باقی نہیں آ رہی تھی. آخری جو شاید کچھ باتیں آپ بول رہے تھے وہ نہیں آئی, ناظرین تک نہیں پہنچی, ہمیں بھی نہیں سنائی دی. تو میرا خیال ہے اسٹریم کو اینڈ کریں. اللہ کا نام جزاک اللہ سب کا بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.